برما سے یعنی میانمار سے جو تازہ ترین خبریں مل رہی ہیں اس کے مطابق برما کی آرمی نے سول حکومت کو ڈسمس کر دیا ہے اور برما کی وزیر اعظم آنگ سان سوچی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور نامعلوم مقام پر گرفتار کر کے رکھا گیا ہے۔ برما کی آرمی نے یہ اعلان کیا ہے کہ پورے ملک میں اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، یعنی سمپل الفاظ میں کہیں تو برما میں اس وقت مارشل لا لگا دیا گیا ہے۔ برما کی آرمی کے افیشل سپوکس پرسن نے سرکاری ٹی وی میں آ کر جو وجہ بتائی ہے کہ ملک میں مارشل لا کیوں نافذ کیا گیا ہے، ان کا کہنا تھا کیونکہ آنگ سان سوچی کی جو حکومت تھی وہ دھاندلی سے بنائی گئی تھی، یعنی جو الیکشن تھے وہ شفاف نہیں ہوئے تھے، اس لیے آنگ سان سوچی کی حکومت کو برطرف کیا جاتا ہے، ڈسمس کیا جاتا ہے اور ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے۔ برما میں اس وقت صرف سرکاری ٹی وی کو چھوڑ کر جس پر مکمل طور پر برما کی آرمی کا قبضہ ہے، تمام ٹی وی چینلز کو معطل کر دیا گیا ہے، ان کی نشریات پورے ملک میں بند کر دی گئی ہے، جتنے بھی ریڈیو اسٹیشن تھے وہ بھی بند ہیں اور پورے ملک میں 80% جتنا بھی ایریا تھا وہاں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی بھی ڈسکنیکٹ کر دی گئی ہے۔ پورے ملک کا کنٹرول اس وقت برما کے آرمی چیف مین آنگ ہیلنگ نے سنبھال رکھا ہے، لیکن برما میں مارشل لا لگنے کے بعد پاکستان کے لیے جو فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پر عنقریب بہت زیادہ پریشر آنے والا ہے، اور یہ پریشر کیسے آئے گا؟ سب سے پہلے اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ آپ جانتے ہیں تقریباً 2016، 17 اور 18 میں بہت زیادہ شور مچا رہا، آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوگی کہ کیسے برما میں مسلمانوں کو، روہنگین مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا۔ برما کی حکومت افیشلی جو اعداد و شمار پیش کرتی ہے، برما کی حکومت کا کہنا ہے کہ تقریباً 24,000 روہنگین مسلمانوں کو قتل کیا گیا ہے، لیکن جس طریقے سے قتل کیا گیا تھا آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ان کا کیسے ماس اتارا جاتا تھا، زندہ جلایا جاتا تھا، ان کی عزت دری کی جاتی تھی، بہت کچھ کیا جاتا تھا، ایسی چیزیں کی جاتی تھی، ایسی ویڈیوز نکل کے آتی تھی کہ انسان دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اور یقین ماننے وہ تو صرف ایک ٹیلر تھا، کیونکہ برما میں اب جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ روہنگین مسلمانوں کا جو قتل عام کیا گیا تھا اس کا انڈائریکٹ الزام آنگ سان سوچی پر لگایا جاتا تھا، کیونکہ آنگ سان سوچی نے اس قتل عام کو روکنے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا، لیکن مسلمانوں کا جو اصل قاتل تھا وہ تھی برما کی آرمی اور بدھسٹ۔ ایون کہ آنگ سان سوچی کی سول حکومت تو اس وقت اس کوششوں میں لگی ہوئی تھی کہ ملک میں جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو جلد سے جلد بند کروایا جائے، کیونکہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ پریشر تھا، لیکن آنگ سان سوچی کی حکومت ملک کی فوج اور ایکسٹریمسٹ بدھسٹ کے خلاف کچھ کر نہیں سکتی تھی، بے بس تھی۔ لیکن اصل روہنگین مسلمانوں کے جو قاتل تھے وہ برما کی آرمی تھی، جنہوں نے برما کے ایکسٹریمسٹ بدھسٹ کے ساتھ مل کر یہ تمام کام کیا تھا۔ لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ برما کی سول حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور برما کا پورا کنٹرول اس وقت برما کی آرمی سنبھال چکی ہے۔ اب سب سے زیادہ جس چیز کی پوسیبلٹی اور ڈر ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار پھر سے برما کی آرمی برما کے مسلمانوں کے خلاف ایک آپریشن شروع کر سکتی ہے، جس میں ایک بار پھر سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جو آپ نے پہلے قتل عام دیکھا تھا روہنگین مسلمانوں کا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس بار جو آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ شاید آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پاکستان پر شدید نوعیت کا پریشر آنے والا ہے۔ پاکستانی آرمی سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ روہنگین مسلمانوں کی مدد کے لیے جائے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستانی آرمی کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا جس وجہ سے ہم برما کے مسلمانوں کی مدد کرنے کو نہیں جا سکیں گے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل قوانین ہمیں اجازت نہیں دیتے، ویسے بھی برما کی سرحد ہمارے ساتھ نہیں لگتی، جو ہم سرحد کراس کریں اور برما میں چلے جائیں اور برما کے مسلمانوں کی مدد کریں، جیسا کہ افغانستان کی سرحد ہمارے ساتھ لگتی ہے۔ اگر افغانستان میں کچھ بھی پاکستان کے خلاف سازش ہوتی ہے تو ہماری ایجنسیز جاتی ہیں اور اس سازش کے ساتھ نپٹتی ہیں، لیکن کیونکہ برما کی سرحد پاکستان کے ساتھ نہیں ہے اس لیے پاکستانی آرمی کے لیے آسان نہیں ہوگا، اور نہ ہی پاکستانی آرمی دوسرے ملکوں کو کراس کر کے برما پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اس پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو برما کے مسلمانوں کی مدد کرنے کو جا سکتا ہے اور وہ ہے ترکی۔ ترکی کی سرحد بھی برما کے ساتھ نہیں لگتی، کافی فاصلہ ہے دونوں ممالک میں، لیکن ترکی کے لیے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ترکی کی اکانومی سٹیبل ہے، اور اگر ترکی کی جانب سے اپنی فوجیں بھیجی جاتی ہیں برما کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تو بے شک پوری دنیا میں آوازیں ضرور بلند ہوں گی ترکی کے خلاف، لیکن ترکی کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے ترکی ایک بڑی اکانومی ہے، یورپین یونین کا حصہ ہے، اور ترکی ایسا پہلی بار نہیں کرے گا۔ ترکی نے آج سے کچھ مہینے پہلے آذربائیجان کی مدد کرنے کے لیے بھی اپنی آرمی سینڈ کی تھی، اور یہ ترکی کی آرمی ہی کی مدد تھی جس وجہ
वजह से आज़रबाईजान ने काराबाग का इलाका आर्मेनिया से आजाद करवाया था। लेकिन अगर तुर्की की जानिब से अपनी फौज बर्मा में रोहिंग्यन मुसलमानों की मदद के लिए भेजी जाती है तो तुर्की को सबसे बड़ा मसला ये होगा कि तुर्क आर्मी को बर्मा की आर्मी से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की की फौज जब आज़रबाईजान में गई थी तो तुर्की की फौज आज़रबाईजान की फौज के साथ मिलकर आर्मेनिया के खिलाफ लड़ी थी। लेकिन अगर इस बार तुर्की अपनी फौज बर्मा भेजता है तो तुर्क फौज के साथ मिलकर लड़ने वाली दूसरी कोई आर्मी नहीं होगी। हाँ, ये बात और है कि तुर्क आर्मी बर्मा की फौज के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी बर्मा एक पूरा मुल्क है, बर्मा की आर्मी का होल्ड है वहाँ। इसलिए ख्याल यही जाहिर किया जा रहा है कि तुर्की इस बार पाकिस्तानी फौज की मदद मांगेगा और पाकिस्तानी और तुर्क फौज मिलकर बर्मा पर हमला करेगी और बर्मा में रोहिंग्यन मुसलमानों की मदद की जाएगी। आप लोगों का इस तमाम मामले पर क्या ख्याल है कि क्या ऐसा होने वाला है या नहीं? अगर आप समझते हैं ऐसा होने वाला है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।